محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ سر میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے تقریر کا موقع دیا ہے. If you give me a minute, sir, I'm just looking for a notepad. Here it is. I got it. Thank you. Sir, میں سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا ہے. لیکن سر کیونکہ آئین کی مدت بھی اسمبلی کی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، میں اس موقع پر آپ کو اور آپ کے کردار کو اور آپ کے جس طریقے سے آپ نے اسمبلی کو چلایا ہے اس رویے اور پرفارمنس کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں سر. بیکاز ایز کسٹوڈین آف دس آگسٹ ہاؤس آپ نے جس طریقے سے تمام اراکین قومی اسمبلی کو ایک نظر سے دیکھا، آپ نے پورا موقع دیا اراکین قومی اسمبلی کو کہ وہ اپنے عوام کی نمائندگی کریں، اپنے عوام کے مسائل کی بات کریں، اور یہاں بحیثیت آنریبل ممبرز آف نیشنل اسمبلی اپنا رول، اپنا جو پرفارمنس اور اپنی ڈیوٹیز ہے وہ نبھائیں. تو سر اس میں آپ کا بہت اہم کردار ہے. آپ نے سچویشن جس وقت آ کے اس کرسی کو سنبھالا تو بڑی کیوٹک سچویشن تھی، لیکن آپ کی جو ایک سیاسی بصیرت ہے، جو آپ کا پولیٹیکل ایکیومن ہے، اور آپ نے ایک کیوٹک سچویشن کو جس گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ سنبھالا سر، آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. Sir, I want to also appreciate your secretariat. I want to appreciate each and every officer جنہوں نے یہ 5 برس بلکہ وہ گزشتہ 4 برس جس طریقے سے گزرے ہیں، بہت نئی روایات یہاں، انفارچونیٹ روایات یہاں قائم ہوئی ہیں، اور بہت پریشر رہا ہے سیکریٹریٹ کے آفیسرز کے اوپر بھی. یقیناً کوئی بھی پارلیمنٹ میں اس لیے نوکری نہیں کرتا کہ وہ کسی کا ذاتی ملازم ہو کر رہے. یہ ایک گورنمنٹ سروس ہے، اور اسمبلی میں کام کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ایک اور آنر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کے جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آتے ہیں. یہاں پہ اس ملک کی پالیسیز بنتی ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت اسٹیمڈ پوزیشن ہوتی ہے. لیکن سر بہت تکلیف دہ عمل سے یہ 4 برس گزارے ہوں گے سیکریٹریٹ نے بھی. میں ان کی کاوشوں اور کوششوں کو بھی سراہنا چاہوں گی. سر میں ان سٹاف کو جو یہاں موجود ہے، جو ہمارے لیے کبھی کوئی کاغذ، کبھی کوئی پینسل لاتے ہیں، اور بلز آتے ہیں تو وہ لیجسلیشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، میں ان تمام اسمبلی کے ان ملازمین کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی سر. سر میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں جو ہماری تصاویر بناتے ہیں، فوٹیجز بناتے ہیں، اور کاروائی کو بھی نوٹ کرتے ہیں. تو سر ایوری ون ٹرولی ڈیزروز ٹو بی اپریشیٹڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بحیثیت گورنمنٹ کے، بحیثیت کابینہ رکن کے، میں بھی اپنی اس وہ جو ایک ہمیشہ سے ایک امید ہوتی ہے ملازمین کی کہ ان کو اس بجٹ میں کچھ اچھی خبر سننے کو ملے گی، تو سر میں بھی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی چاہوں گی کہ اس گورنمنٹ سے، خاص طور پہ فائنانس جو میرے کالیگ ہیں فائنانس منسٹر، ان کی طرف سے کوئی اچھی ریلیف جو ہے وہ خاص طور پہ اسمبلی سے جڑے ہوئے ملازمین کو ضرور ملے. سو سر آئی ول آلسو پٹ ان اے گڈ ورڈ فار دیم اس موقع پر. سر آپ آ جاتے ہیں بجٹ. آپ کو پتہ ہے بجٹ جو ہے وہ جن حالات میں بنا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ڈیفیسٹ بجٹ ہے، پر ڈیفیسٹ بجٹ کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت برا بجٹ ہے. یس، آئیڈیل بجٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفیسٹ بجٹ نہ ہو، لیکن گزشتہ 4 برسوں میں جو اس ملک کے حالات رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان 4 برسوں کے بعد جو 1 برس ایک نو کانفیڈنس موشن کی کامیابی کے بعد ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑی
تو میں یہ نہیں جانتی تھی 1 برس پہلے کہ ہمیں ان کرسیوں پہ بیٹھنا ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہم ان 4 برسوں کے جو معاشی نقصان ہے، اقتصادی نقصان ہے، اس سے ہم اتنے پریشان تھے کہ ہمارا فوکس صرف اس وقت کوئی آئینی طریقہ ڈھونڈنے کا تھا کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو کوئی ریلیف دلا سکیں۔ ہم وہ طریقہ ڈھونڈنے جا رہے تھے اور یکایک پتہ چلا کہ جی ہماری تو اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، ہمارا تو مطلب ایک غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اسمبلی ہی رہنی نہیں چاہیے جہاں سے سابقہ وزیر اعظم صاحب کو نکالنے کی آئینی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ اسمبلی ختم کر دو، وہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ تو یہ طریقہ پچھلے لوگوں نے اپنایا جو کہ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی طریقہ تھا۔ اور پھر اس آرٹیکل 95 کی کامیابی کے بعد جو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، یوں تو بہت طریقے اپنائے گئے، بہت آپشنز جو ہے وہ استعمال کیے گئے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو ان کی کرسی سے ہٹانے کے، لیکن پہلی مرتبہ آئینی طریقہ کامیاب ہوا۔ پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ این انپاپولر پرائم منسٹر، اگینسٹ این انکمپٹنٹ پرائم منسٹر پاکستان میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد سر کہانی سب کو پتا ہے کہ جو ملک کے حالات تھے اس وقت ہی ہم دیکھ رہے تھے دنیا کے اندر اور بہت سارے ڈسپیوٹس تھے۔ ایک شری لنکا بھی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اور جو ہے تکلیف دہ عمل سے گزرے، اور اسی لیے بڑی تکلیف والی سچویشن میں اس وقت کی جو حکومت ہے اس نے ذمہ داری سنبھالی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ یونٹی گورنمنٹ ہے، اس میں 1 سے زائد جماعتیں ہیں، یہ ایک ملٹیپل جماعتوں کی یونٹی گورنمنٹ ہے، اور اس یونٹی گورنمنٹ کے اندر وہ جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں جو ماضی میں بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہیں، جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن سر ملک کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے ہم ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا دیں گے، اپنے ڈفرینسز کو سامنے نہیں لائیں گے، ہم ملک کے لیے ایک پیج پر ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے ہم اس ملک کے لیے ایک پیج پر ہیں، اور آگے بھی اگر ہمیں اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک پیج پر ہونا پڑے گا تو ہم ایک پیج پر ہی رہیں گے سر۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس عزم کو اتنا مضبوط کیوں کیا اور اتنی زیادہ کمٹمنٹ کیوں دکھائی، تو سر ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور بڑی جماعت کے قائد کے ساتھ سائن کیا، اور ان 2 جماعتوں نے یہ مثال قائم کی کہ ہم اپنے اختلافات کو بھول سکتے ہیں، اپنے تلخ ترین تجربات کو پیچھے رکھ سکتے ہیں، اگر اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، سیاست کو پروان چڑھانا ہے، کیونکہ اس ملک میں ایک انٹینشنل کوشش کی گئی ہے، ایک عرصے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس ملک میں سیاست کو ختم کیا جائے۔ اس ملک میں بہت ساری آوازیں سننے کو ملی، ٹیکنوکریٹ کو لاؤ وہ چلائیں گے، سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان جو ہے وہ لائق نہیں ہے، وہ نالائق، یہ ساری باتیں، یہ سب انٹینشنل، دیر واز اے پلان ٹو دس میڈنس، اور وہی پلان یہی پلان تھا کہ سیاست نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا نا جب جنرل ضیاء نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا، ردی کا ٹکڑا کہا اور اس کو ڈسریسپیکٹ کیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو شکل بگڑی وہ بڑی مشکل سے ہم نے آہستہ آہستہ واپس سدھارنے کی کوشش کی، لیکن جو چینجز جنرل ضیاء نے آئین میں کی اور الیکشن لاز اور رولز میں کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس ملک میں سیاست نہ کریں، کوئی عزت دار آدمی آگے نہ آئے، وہ آئے گا تو اس کو یہ تمام شکیں جو ہیں وہ روکیں گی۔ تو سیاست کرنے کے لیے سازگار نہیں کیا گیا ماحول، سیاست نہ کرنے کے لیے ماحول کا بگاڑ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی سر
जो लोग जमहूरियत से जुड़े हुए थे, जो लोग सियासत को जमहूरी लेंस से देख रहे थे, जो जमहूर की फिक्र कर रहे थे, जो जमहूर की आवाज बनना चाहते थे, उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो लड़ते रहे। उस काले कानून से, उन तमाम काले कवानीन से वो लड़ते रहे। एक हिस्ट्री है इस चीज की, which is why we say that we have a checkered history. But sir, the history is also very clear in terms of who all fought against the dictatorship, who all not only fought against dictatorship, but they sacrificed a lot in this whole struggle for the restoration of democracy, for upholding the Constitution of Pakistan, to strengthen democracy in this country. اور بہت سارے ہیروز ہیں، اور ذکر کیا ہمارے قابل احترام اراکین نے، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے اسٹرگل سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ہمارے جماعت کے کارکنان، سول سوسائٹی کے، میڈیا کے لوگ، وہ 4 جرنلسٹ جنہوں نے کوڑے کھائے، ان میں سے آج بھی ہے موجود ہمارے درمیان، وہ آج بھی بتا سکتا ہے کہ ان کوڑوں سے اس نے ہار نہیں مانی۔ تو سر ایسے ہمارے پاس بہت ہیروز ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے جمہور کی آواز سننی چاہیے، تو ہم سر اس کو ایک اسٹرگل کے طور پہ کہتے ہیں۔ I assure you, Honorable Speaker, that Pakistan People's Party is not only proud to be the first political party to start talking about democracy, یہ جو بیج بویا شہید بھٹو نے، so but we are happy to see that there are more people like us now. There are more people who believe in democracy now. There are more people who now talk about democracy who did not even think that democracy was important for this country. تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے، the more the merrier. اور آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ صرف جمہوریت کو ریسٹور کرنے سے ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. We need to bring in more democracy, more democracy. He keeps on saying this, and by this he means this constitution, sir. This is the Constitution of Pakistan. This Constitution defines the role of all institutions that take oath as described in the Constitution of Pakistan. اور جب وہ تمام ادارے اپنا کام اس آئین کی روح سے اور اس آئین میں لکھے گئے ہر اس حرف کے تحت نبھائیں گے، تب پاکستان میں وہ آئیڈیل ڈیموکریسی ہوگی. We are still a struggling democracy, but we have to continue the struggle. We can't give up, we can't give in. We will not give in to any adventure. We have never given in and we will not. ایڈونچر ہو رہے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی ایڈونچر ہی ہو رہا ہے نا سر. دے آر ناٹ ولنگ ٹو ریئلائز دا امپورٹنس آف دس سسٹم. دے آر ناٹ ولنگ ٹو ریئلائز اور ٹو انڈرسٹینڈ دا سیکریفائسز دیٹ آر گیون ان دس ہول اسٹرگل فار ڈیموکریسی ان دا کنٹری. ہمیں بڑا سلیکٹولی آئین پڑھایا جاتا ہے، بٹ سر کسی کو صرف آئین کی ایک شق نہیں، آئین کے اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ہماری ضد آئین کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ہے. یہ وہ جسے عموماً لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے اپنے دینی فرائض انجام کیے، آپ کے حقوق اللہ اور آپ کے حقوق العباد. عبادتیں تو بہت ہیں نا سر، عبادات ہیں. سو اسی طرح آئین بھی وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے ایک آرٹیکل کو نہیں نکال کے پڑھا جا سکتا. اس کے ہر آرٹیکل کا رشتہ اس کے دوسرے آرٹیکل سے ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے اندر سر وہ پاورز بیان کی گئی ہیں اداروں کی کہ اگر وہ صرف اپنی ان پاورز کو نبھائیں تو اس ملک کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا بدقسمتی سے ہوتا نہیں رہا. اگر نہیں ہوتا رہا تو کیا نہیں ہوگا؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا ہوگا. اور آج میں اس پارلیمنٹ کو جس کا میں آج حصہ ہوں، میں اس پارلیمنٹ کو اپریشیٹ کروں گی سر کہ ہم کھڑے رہے ہیں. بڑی آندھی اور طوفان کے سامنے بھی ہم کھڑے رہے ہیں. ہم کسی کرسی کو بچانے کے لیے کھڑے نہیں رہے سر، ہم اس پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو بچانے کے لیے کھڑے رہے ہیں. ہم نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں اس پورے 1 برس میں.
if a colleague is to ask me, believe you me sir, یہ بڑی مشکل جو تھی کیبنٹ کی کرسی بھی رہی اور پارلیمنٹ کی کرسی بھی رہی. بٹ وی ہیڈ ٹو ڈو واٹ وی ور سپوز ٹو ڈو ایز پارلیمنٹیرینس, بیکاز وقت پارلیمنٹ کے امتحان کا تھا اور بہت آسان تھا ہمارے لیے گیو ان کرنا, اور ہم بھی چلے جاتے اپنے اپنے حلقوں میں اور عوام کی رائے کا انتظار کرتے اور اس دن پہ, اور اب وہ ہوگا سر, وہ عمل ہوگا. لیکن آئینی مدت اس پارلیمنٹ کی پوری کرنا ایک بہت بڑا میسج ہے. وی ہیو فیلڈ ٹائم اینڈ اگین ٹو ڈو دیٹ, اینڈ وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ دیٹ فیلئر ونس اگین. اور یہ ضروری تھا میسج دینا کہ کم واٹ مے, the Parliament of Pakistan is going to complete its constitutional tenure. Do what you want to do. You even dissolve this assembly illegally, unconstitutionally, just to save your own ego, that fake ego that gave nothing to the people of Pakistan except false promises. The 4 years, jhoote waade, قرضے نہیں لینا, آئی ایم ایف ہم نہیں جائیں گے, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل معاہدے, سخت ترین شرائط پر معاہدے کرنا, ورلڈ بینک کے منہ پہ 200 ارب ماریں گے, ہم پتہ نہیں کتنے کروڑ نوکریاں دیں گے, کتنے لاکھ گھر بنائیں گے. اور جب آپ کی حکومت آئی اور آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, غریب مر رہا ہے, تو آپ نے کہہ دیا کہ سکون تو صرف قبر میں ملتا ہے. یہ ڈائلاگ آپ نے ادا کر دیا. پھر اب آپ کی میں اس شخص کی عقل پر تو کبھی میں اس سے متاثر نہیں تھی. اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ میں ایز اے پاکستانی, فرام بینگ اے ینگ گرل ٹو اے مدر ٹوڈے, آئی ہیو نیور بین امپریسڈ بائی دیٹ مین, اینڈ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی ناٹ امپریسڈ بائی دیٹ فراڈ. اور کسی نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا سر ابھی پچھلے دنوں, آئی ریڈ دیٹ آرٹیکل. اس میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا تھا کہ یہ اس کی جو سیلیبریٹی جو چمک ہے نا وہ کیوں ہے. سو دس پرسن واز ایکچولی کریٹڈ بائی اے ڈکٹیٹر. ہز اسٹارڈم واز ایکچولی دا پلان آف اے ڈکٹیٹر, جنرل ضیا. At a time when General Zia had hanged Shahid Zulfikar Ali Bhutto unconstitutionally, and a judicial murder had taken place. اس کے بعد سر جس طریقے سے لوگوں کو مارا, بند کیا, کوڑے برسائے, شہید محترمہ کو جیلوں میں ڈالا. سکھر جیل میں جب وہ گرمی کے شدید ترین ٹیمپریچرز کو جھیل رہی تھی, اس وقت جنرل ضیا اس کرکٹر کو پروموٹ کر رہا تھا, بیکاز ہی وانٹیڈ دا پیپل آف پاکستان ٹو بی ڈسٹریکٹڈ, not want the people of Pakistan to be worried about that strong girl in the jail of Sakhar, or to see what all is happening in Pakistan. The darkest times of Pakistan were being concealed by this poster boy of General Ziaul Haq. So I have now no doubt that this man is a poster boy of a dictator who was trying to conceal the atrocities that were taking place in Pakistan in the darkest time of General Zia's dictatorship. تو وہ سر وہ وہی کرے گا جس کے لیے اس کو پہلے بنایا گیا, اور پھر اس پر سرمایہ لگایا گیا, اور پھر اس کو ایک پلان کے تحت پاکستان پر مسلط کیا گیا, اور جس کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں. اور یہ تو ہمارا جو ماننا ہے, بلیف ہے, وہ پختہ ہوتی چلی گئی وقت کے ساتھ, وہ کم نہیں ہوئی, کمزور نہیں ہوئی. اینڈ یو کین سی دا نمبرز ول ٹیل یو واٹ ہی ڈڈ ود پاکستان اکانومی. سر آج جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی یقیناً مشکل حالات میں ہے. وی آر فیسنگ لٹرلی not only a crisis, but it's going to be an emergency if we don't do anything about it. اور اگر ہم آج اگر ہم نے قائد اعظم کے وہ 3 لفظ ہیں, جو یونٹی ہے اس کو نہیں سمجھا, we have to be united.
Charter of Democracy was so close to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Sahiba's heart that she put that Charter of Democracy in the manifesto of Pakistan People's Party. وہ اتنی زیادہ کمیٹڈ تھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی سے, اور ہمیں بھی آج ضرورت ہے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کی. وی نیڈ اے یونائٹڈ فرنٹ. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پریزیڈنٹ اینڈ دا فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان, he believes in the art of reconciliation, not because he has some agenda or personal agenda behind it, but the agenda of this country. This country needs stability. This country needs progress, and no progress can come to us without stability. And this is what Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. ہم کیسے پراسپر کریں گے, پروگرس کریں گے جب ہم اسٹیبل نہیں ہوں گے؟ جب ایک آدمی 9 مئی اور 10 مئی کو کہے گا پاکستان میں آگ لگا دو, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو جلا دو, پاکستان کے ان شہداء کی میموریز کو مسمار کر دو جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں پر ہمارے بچوں کی حفاظت کی ہے, یہ کیسے اسٹیبلٹی, کیسے پروگرس آئے گی جب یہ انسٹیبلٹی کو پروموٹ کرے گا, chaos کو پروموٹ کرے گا, تقسیم کو مضبوط کرے گا. There can be no progress unless this country is stable, and stability will be guaranteed once we are united to ensure that stability, sir. ہمارے بہت ڈفرینسز ہیں, آج بھی ہیں, ہمارے آج بھی ہیں. یہ ساری جماعتیں جو اس وقت اس ہاؤس میں ہیں, ہم کوئی شیر و شکر نہیں ہیں. We are very clear in terms of our ideologies. At least we are all very clear. The People's Party has a very clear ideology, a manifesto. ہماری آپ کسی بھی ایشو کو اٹھا لیں, human rights, women rights, minority rights, we are very clear on that. We don't even need to wait for our leadership to speak. We are this clear ideologically. But for this country, for the stability of this country, we want to work with everybody and anybody who wants to contribute towards the progress and prosperity of Pakistan. تو سر میں صرف کیونکہ 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ صرف وہ 2 دن نہیں تھے, اس سے جو ہمارا مزید نقصان ہوا, جو پرسپشن پاکستان کی دینے کی کوشش کی گئی دنیا کو, جو ایک ڈس سروس ٹو دا کنٹری ہے, سب وہ بہت بڑی ہے. اب یہ بھول جائیں کہ اس وقت ادھر توڑ پھوڑ کرنے والے, جلاؤ گھیراؤ کرنے والے, پاکستان کے اداروں کو اٹیک کرنے والے جیلوں میں ہیں یا ان کی کیا سزا ہے یا کیا نہیں. جو ڈیمیج ان لوگوں نے اس ملک کی ساکھ کو دیا ہے وہ جو ہے وہ ان امیجنیبل ہے. وہ آپ کسی بلڈنگ کے نقصان کے تخمینے سے نہیں بتا سکتے. That's a bigger damage. And I want to, on the floor of this house, once again condemn all those acts of violence, vandalism that took place in the country on that particular date. So اس کے ساتھ میں گریس پہ جو ہمارے پاکستانیوں بھائیوں کا جو بڑی افسوسناک خبر ہے اس پہ بھی میں I want to express deep sorrow, sir. اور کل چونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 70th برتھ ڈے تھی, ہم نے بہت سادگی سے اسے کوشش کی ہے, کیک کٹنگ ہوئی ہے بٹ کوئی ایونٹ نہیں رکھا. انہی بھائیوں کی جب ہمیں خبر آئی تو ہم نے سارے پروگرامز کینسل کر دیے. So I want to talk a little about also کہ میرے پاس جو منسٹری ہے پاورٹی الیویشن اینڈ سوشل سیفٹی, سر اس منسٹری کے اندر مختلف جو ہے نا وہ ادارے کام کرتے ہیں. اس میں سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک تو پاکستان بیت المال ہے, اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. سر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے جو کام کرتا ہے, ہمارے ساتھ ہی کرتا ہے کام سر, لیکن وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے کافی حد تک. پھر ایک ہمارے پاس صحت تحفظ پروگرام ہے جو منسٹری کے اندر ہے, اور ایک نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے جو منسٹری کے اندر ہے.
اسی طرح ایک سوشل پروٹیکشن ڈیلیوری یونٹ ہے. سر یہ تمام جو ایکٹیویٹیز اور انیشیٹوز ہیں منسٹری کے, ان کا ایک بنیادی مقصد ہے, اور وہ آپ کو منسٹری کے ٹائٹل سے پتہ چل سکتا ہے, پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی. سر گو کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹرم بھی اب ہمیں اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ دس ہیز ٹو بی مور سوشل پروٹیکشن, بیکاز یہ ساری چیزیں سوشل پروٹیکشن ہیں. لوگوں کو سماجی تحفظ, معاشی طور پر مدد بھی ہوتی ہے تو سماجی تحفظ دینے کے لیے. اینڈ سر ناؤ وی آر ناؤ موونگ ٹوورڈ اڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن, یعنی کہ ہم لوگوں کو ریزیلینٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو جو شوکس آتے ہیں, کبھی کلائمیٹ شوک آتا ہے, کبھی معاشی شوک آتا ہے, کبھی پینڈیمک کی شکل میں شوک آتا ہے, تو لوگوں کو ریزیلینٹ بنانے کی کوشش کرنے پر ہم غور کریں, اور اس کے لیے ہم ایک پالیسی ترتیب دے رہے ہیں جو جلد کیبنٹ کے بعد ہم قومی اسمبلی کے ساتھ شیئر کریں گے. سر اس مرتبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بیکاز اس پر یہاں پہ میرے آنریبل ممبرز نے بات کی ہے, سو آئی وانٹ ٹو ٹچ اپون دا ویری مین پروگرام آف آر منسٹری وچ از بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. 2008 میں جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام شروع کیا گیا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر جو غریب ترین گھرانے ہیں, جو لو انکم ہاؤس ہولڈس ہیں, جو مہنگائی سے بہت پریشان ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کی جو انکم ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اور ان کی شہادت ہوئی, بدقسمتی سے وہ خود موجود نہیں تھیں اس پروگرام کو اپنے ہاتھوں سے شروع کرنے کے حوالے سے, لیکن سر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو بڑے ایک ویژنری لیڈر ہیں, جنہوں نے صدر کی کرسی پہ رہ کر اپنی تمام تر پاورز پارلیمنٹ کو واپس کی جو جنرل مشرف نے ہڑپ کر لی تھی, اور وہ پارلیمنٹ ایک بار پھر مضبوط ہوئی, پرائم منسٹر کی کرسی ایک بار پھر مضبوط ہوئی, اور اسی طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیے گئے کئی وعدے جو تھے وہ ہم نے تقریباً 80% سے زائد, اف آنریبل خورشید شاہ صاحب وڈ اگری ود می, ہم نے تقریباً 80% سے زائد وہ تمام کمٹمنٹس پوری کی, جس میں ایک شرط یہ بھی تھی تھرڈ ٹرم فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان. سر تو وہ پروگرام شروع کیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے, اور وہ بہت پیشنیٹ تھے اس پروگرام کو لے کر, کیونکہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آئیڈیا تھا ٹو سپورٹ دا لو انکم ہاؤس ہولڈز آف پاکستان تھرو سم کیش گرانٹ. تو پھر جب زرداری صاحب نے اس پروگرام کو شروع کیا تو ایک نیا انہوں نے اینگل اس میں ڈالا, اور وہ تھا خواتین کے ذریعے یہ پروگرام جو ہے اس کو چلایا جائے. اور اس کے اندر تھینک یو اسپیکر صاحب. So I wanted your attention particularly because I'm talking about بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, and بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ایک خاص چیز آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت انکلوڈ کی وہ تھی women heads of the family. So آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ if you think you are a family that qualifies to get this kind of support from بے نظیر انکم سپورٹ program, you have to be a woman. یعنی کہ ہم ایک عورت بحیثیت ہیڈ کو ریکگنائز کرتے ہیں اس غریب گھر سے. تو سر اس میں یہ تھا کہ یو ہیو ٹو بی اے میرڈ وومن. اب میرڈ سے یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے ہسبینڈ, یو کین بی اے وڈو بٹ ایور میرڈ ونس ان لائف. یو کین بی اے ڈیورسی, یو کین بی اے وڈو, یو کین بی میرڈ, بٹ یو ہیو ٹو بی اے وومن ٹو کوالیفائی فار دس کائنڈ آف سپورٹ فرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آئی وانٹ ٹو آلسو میک دس کلیریفیکیشن, آلدو میں کرتی ہوں سر یہ کافی موقع پر پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں, مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں, میرے کولیگز نے باتیں کی ہیں, سر سینٹ سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں. یہاں پر ایک ہماری آنریبل ممبر وہاں تھیں, انہوں نے کہا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دے دیں. آئی وونٹ ٹیک دا نیم, بٹ شی سٹس آن دوز بینچز. پھر سر ایک اور ہمارے رکن ہیں, انہوں نے میرپور ماتھیلو کے حوالے سے ایک بات کہی ہے, and I'm going to look into this, sir, and I'm going to see if there is any problem with the officers who are dealing with the beneficiaries, and I'll ensure that your problem is taken care, the complaint is taken care of. پھر سر رجسٹریشن کے حوالے سے صلاح الدین صاحب نے
बताया था कुछ issues से we are going to look into this. But these are technical issues that I assure my honorable members that we are going to look into. अब रियाज पीरजादा साहब ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर है मेरे साथ, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के बारे में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की. आई हैव टेकन नोटिस ऑफ दैट सर, एंड आई एम गोइंग टू सी सर इसमें हम और कैसे बेहतरी कर सकते हैं. फिर सर एक इशू था कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, जिसे डेप्यूटी स्पीकर साहब ने भी इंडोर्स किया और ऑनरेबल कमालुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने इस बात को उठाया और ताहिरा औरंगजेब साहबा ने भी इस बात पर जो है वो इंडोर्स किया. एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हमने बहुत अभी हमारे प्लान थे आफ्टर बजट वी आर गोइंग टू ओपन मोर ऑफिसेज, हमने मोबाइल यूनिट्स का भी इंतजाम किया है. तो मुख्तलिफ तरीकों से हम कोशिश कर रहे हैं कि रिमोट एरियाज तक पहुंचे और हमें इदराक है इस बात का. हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सब अच्छा है, जहां मसाइल हैं आप हमारी निशानदेही करेंगे और हम उन मसाइल को ठीक करेंगे. लेकिन ये कह देना कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सोशल प्रोटेक्शन का एक एलोकेशन है जो कि इस हुकूमत ने, मैं इस हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, बट द प्रायोरिटी जारी बात है मैं तो एक डिमांड कर सकती हूँ, लेकिन अगर द कैबिनेट एज अ होल एंड द प्राइम मिनिस्टर recognizes that demand and gives it that priority. So I must appreciate the Prime Minister for doing that. And sir, इस दफा 450 बिलियन का बजट है जो कि पिछली मर्तबा जब हम आए थे तो भी अब आने वाला जो है वो 450 बिलियन होगा, लेकिन जब हम आए थे तो 232 बिलियन था तकरीबन. उसके बाद इसी हुकूमत ने सर इसको बढ़ाकर 408 बिलियन किया जो कि 76% इंक्रीज है सर फ्रॉम 232 बिलियन. और अब जो इंक्रीज है वो भी तकरीबन सर इट्स मोर देन 10% फ्रॉम द लास्ट 76 का बहुत बड़ा लीड था सोशल प्रोटेक्शन के पोर्टफोलियो में. लाइक आई सेड सर, सोशल प्रोटेक्शन इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री because itni vulnerable communities hain after so many shocks and continued shocks that God forbid Allah na kare hame face karne honge. तो हमें लोगों को सोशली प्रोटेक्ट करना है, एडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन की तरफ हमें जाना है. तमाम दुनिया ये कर रही है, हमारी तो मिसालें देते हैं लोग कि पाकिस्तान के पास सोशल प्रोटेक्शन व्हीकल इतना इफेक्टिव है, इतना एफिशिएंट है. और हमारे पास आज भी when I'm talking to you there is a delegation from Yemen that has come to learn from बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. तो सर ये तो हमारे लिए अब हम शोकेस कर रहे हैं इन चीजों को. तो सर इस दफा का जो बजट है मैंने आपको बताया 450 बिलियन है जो प्रोग्राम बजट है. 5 बिलियन जो है वो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस होता है इसके अंदर. लेकिन फिर आई वांट टू कम बैक टू द सेनेट ऑल्सो सर. सेनेट में भी किसी मेंबर ने कह दिया उठ के कि जी ये जो बजट है ये दे दिया जाए फैक्ट्री खोलने के लिए, ये इससे हटा दिया जाए. किसी ने कहा जी पावर को दे दिया जाए, किसी ने कहा हेल्थ को दे दिया जाए, ये बजट बहुत है. तो मैं तो सर मुझे तो एक सिर्फ शेर ही याद आता है ऐसे बातों पर, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट टू से टू देम. महल दे बाहर नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं दिठी, महल दे बाहर नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं दिठी, तै बुख दा ना सुने सिखड़ा, तै अज ताई बुख जो नहीं दिठी, तै अज ताई बुख जो नहीं दिठी. सर ये इतने गौर तलब बात है. सेनेट में तो माशाल्लाह सर बात कर जाते हैं. I don't want to comment on the experiences people have there, but I respect them. But for them to say that social protection, मैं फिर दोबारा पढ़ लूं सर, ये मैं ऑनरेबल मेंबर की दरख्वास्त है. महल दे बाहर नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं दिठी, महल दे बाहर जो नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं दिठी, तै बुख दा ना सुने सखना, तै अज ताई बुख जो नहीं दिठी. तो सर ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि खुदारा जब आप गरीब के पैसे को काट कर जहां पे लगाना चाहते हैं, खुदारा आप उनके हालात पर रहम खाएं. ये भीख नहीं दे रहे हम उनको सर. दिस इज कॉल्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम.
یہ ان کی جو لو انکم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. سو پلیز اپنے ذہنوں سے, ایک سینیٹر صاحب نے بھیک کا لفظ, اور آئی ٹیک offense ٹو دیٹ ورڈ. دس از ناٹ چیریٹی, دس از ناٹ خیرات, دس از دا ویژن آف ویلفیئر اسٹیٹ. یہ وہ فلاحی ریاست ہے جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا آج بھی حصہ ہے. تو یہ ہم کسی غریب پہ احسان نہیں کرتے. اور سر, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو انکم سپورٹ ہے, کتنے, آپ کو کیا لگتا ہے کتنی انکم ہے؟ سر یہ 25-30 ہزار روپے کی انکم والے گھرانے ہیں. اب 25-30 ہزار روپے کی انکم کے گھرانے والے کیا ہر 3 مہینے بعد مطلب ویٹ کریں گے کہ صرف یہ اب جو 25% اس حکومت نے اضافے کے بعد کیا ہے 8,750 کے, اسی پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ تو ان کی جو کم آمدنی ہے اس پر سپورٹ ہے. اب آپ آ جائیں کہ وہ جو انکم ہے ان کی, ان کو کیا کرنا پڑتا ہے. ایک ایوریج انکم ہے سر, there are 2 brackets. There is one 30,475 کا bracket and the other one is 29,398. یہ غریب گھرانہ ہے سر. This is low income house. This is the average. یہ تو منیمم سے بھی کم ہے جو آج منیمم ویج اناؤنس ہوئی ہے. سر ایک گروسری بل پہ آ جائے, آٹا, تیل, دودھ, چینی, صابن, دال, چاول, یہ بہت ضروری ہے, اس کو لینا ہے. مسالہ جات, گھی, یہ لینا ہے. سرف بھی لینا ہے, کپڑے بھی دھونے ہیں اس غریب نے. سر جب یہ سارا وہ لیتا ہے نا, تو اگر وہ کنجوسی کر کے بھی لے, کنجوسی کر کے, تو سر یہ 20-25 ہزار سے کم نہیں ہوتا. اگر میں غلط ہوں تو کوئی کہہ دے. مرچ بھی لینی ہے سر, جو مرچ وہ ایسی باتیں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کو لگائیں, وہ مرچ ان کو لے کے اپنے کھانے میں پکانی ہوتی ہے. میں گوشت کا ذکر نہیں کر رہی, صرف 20-25 ہزار کی تو گروسری ہے ان کی, اور اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں؟ ارے بھائی, یہ 11% ان کو مدد کرتا ہے اس گروسری بل میں. 11%, which is literally nothing. I want to educate those people to please understand what this program is all about. سر اس کے بعد اسکول فیس میں نے نہیں ایڈ کی. چلے گورنمنٹ اسکولز ہیں, مگر میرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ایک ایسا پروگرام بھی ہے جو ایجوکیشن میں بھی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, which is بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام. پھر ایک ایسا پروگرام بھی ہے جو ہیلتھ میں بینیفیشریز کو سپورٹ کرتا ہے, which is the بے نظیر نشو نما پروگرام. سر میں نہیں کہتی فیکٹریاں نہ لگاؤ, بھائی فیکٹریاں لگا لو, پر اس غریب کی جو انکم میں سپورٹ ہے اس کو تو نہ چھیننے کی بات کرو. مطلب آپ پتہ نہیں کیسے کیسے کہاں کہاں خرچے کر کے سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں آ کے آپ کو ٹارگٹ ہوتا ہے غریب کو ملنے والی سپورٹ. اور جس شخص نے یہ کہا, میں اس کو بھی کچا چٹا جانتی ہوں. میں نہیں بات کرنا چاہتی کسی کے سینٹ میں کس طرح وہ پہنچے اور کون سے ٹھیکے ان کو ملے, مگر آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ نے غریب کے پیٹ کو کاٹنے کی اور اس کے حصے کو کاٹنے کی بات کی تو میں ضرور جواب دوں گی, کیونکہ یہ ان کا حق ہے جو ان کو مل رہا ہے. اور ابھی بہت سارے ایسے غریب ہیں جن کو ملنا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام غریبوں کو ملے. ان تمام کم آمدنی والے گھرانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں. سر اس میں یوٹیلیٹی بلز انکلوڈیڈ نہیں ہیں, اس میں بہت سارے ذاتی اخراجات بھی نہیں ہیں انکلوڈیڈ. چھوٹے موٹے ہوتے ہیں سر, کپڑا بھی خریدنا ہوتا ہے غریب کو, عید بھی آتی ہے, غریب کی بھی عید ہوتی ہے, 2 عیدیں اس نے بھی گزارنی ہوتی ہیں. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ہولی کا تہوار ہے, دیوالی کا تہوار ہے, ایسٹر ہے, کرسمس ہے, اس غریب کے یہ بھی اخراجات ہوتے ہیں. وہ تو آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھی رولنگ دی, آج بہت اچھی رولنگ دی. آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ فار دیٹ رولنگ. وہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت ہی عجیب و غریب نوٹیفیکیشن آیا, دیٹ واز لٹرلی چیلنجنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. Article 20 of the Constitution, Article 18 of the Constitution, 28 of the Constitution, they all talk about this.
I'm truly grateful, sir, کہ آپ نے وہ میسج دیا جو اس ہاؤس سے واقعی جانا چاہیے تھا. This house is not only, you are not only the custodian of this house, you are responsible for ensuring that the Constitution of Pakistan is followed. And blatant violation of the Constitution of Pakistan and the very spirit of the Constitution and the spirit of what all was said by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. یہ تو ہمارے فاؤنڈنگ فادر کا حکم ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی احمقانہ نوٹیفیکیشن نکالے تو صرف اس شخص کو شرم آنی چاہیے. سر بٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. تو سر میں یہی بات کر رہی تھی کہ یہ بھی اخراجات ہیں غریب کے. اب آ جاتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دیگر پروگرامز پہ. سر اس برس ہم نے انکریز دیکھے ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 450 بلین پروگرام کا رکھا گیا ہے. اس کے اندر سر جو بے نظیر تعلیمی وظائف ہے اس کے اندر بھی ہم نے انکریز کیا ہے. بے نظیر تعلیمی وظائف واز فرسٹ پائلٹڈ بیک ان 2012. اس میں 2022 میں سر 20.48 ارب رکھا گیا تھا. پھر اس حکومت نے 2022-23 میں یہ بڑھا کر, اینڈ آئی وانٹ ٹو آلسو بیکاز آئی ایم ہیپی دیٹ دی آنریبل فائنانس منسٹر از ہیئر. سر ہم نے اس کو 20.48 بلین previous government and this government took it up to 37.86 billion, which is an increase of 85%. An increase of 85% by the current government in Benazir Talimi Wazaif. پھر آ جائیں سر بے-نظیر تعلیمی وظائف, اب بھی ہمارا بجٹ انکریز ہوا ہے. اب 2023 میں جب آپ پاس کر دیں گے 23-24 میں, تو from 37.86 billion in this current year and the coming year we would have 55.42 billion. So which is another increase of 46% in Benazir Talimi Wazaif. اب سر بے-نظیر تعلیمی وظائف سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ سر اس کے اندر 21-22 میں 3.47 ملین چلڈرن انرول تھے. اب آپ فرق دیکھیے گا سر, with the focus and priority by this government, the change, and you will be happy to hear this, sir, because یہ ایک سال میں ہوا ہے. From 3.47 million in 2021-22, we brought this number up to 7.4 million. سر یہ 3.47 سے 4.4 ملین بچوں کی انرولمنٹ ہو گئی ہے. Just 1 year. This is the priority of this government. میں کوئی آپ سے چھپا نہیں رہی, پالش نہیں کر رہی, ایک سے چار نہیں لگا رہی, میں صرف فیکٹس بتا رہی ہوں. میں نے جب یہ فیکٹس خود دیکھے تو I was proud of the performance. اور اگر اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو we'll bring that, sir. We want to bring that. Sir, اب میں آپ کو پرسنٹیج میں بتاؤں, بیکاز میرے ایک کالیگ ہیں, ان کو پرسنٹیج کا سننے کا شوق ہے. سر 50, اب ہم نے 3.47 ملین چلڈرن سے 7.4 ملین چلڈرن انکریز کیے انرولمنٹ میں. دس از این انکریز آف 210% in the enrollment of children in last 1 year in Benazir Income Support Program. 210% increase. سر اس کے علاوہ اب بجٹ پاس ہوگا, اس کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے ٹو ٹچ 9.2 ملین چلڈرن in terms of enrollment, اور سر یہ another 24% انکریز ہوگی. سر ہم نے یہ کیوں کیا؟ بیکاز we were looking at okay, Finance Minister would also like to announce something, so I'm going to quickly come down to explaining the other program and 5 more minutes. Sir, Benazir Nashunumaa program 4.87 billion 2021-22 میں تھا, اور 21 سر یہ سننے غور طلب بات ہے فائنانس منسٹر صاحب, دس از واٹ دا فائنانس ڈیڈ. 4.87 بلین بے-نظیر نشوونما پروگرام 2021-22 میں تھا, اینڈ ان 2022-23 the same بے-نظیر نشوونما program went up to 21.88 billion, an increase of 349%. Only 1 year. اور اب جو فائنانس منسٹر صاحب بجٹ اپروو کریں گے تو 32.27 بلین ہم نے بے-نظیر نشوونما میں رکھا ہے,
which is again an increase of 47%, sir. So these are figures that you all must know. Sir, currently हमारे पास dynamic registry चल रही है. We move from static to dynamic registry, और इस वक्त 35 million households का डेटा आ चुका है. 39 million families का डेटा होगा सर ये. सर, डायनामिक रजिस्ट्री के 2-3 फायदे हैं जो मैं जल्दी से गिनवा दूं. रियल टाइम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का अपडेट होगा. रियल टाइम में जो शॉक रिस्पॉन्स होगा वो भी असेस किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा. सो इट्स वेरी शॉक रिस्पॉन्सिव. रियल टाइम डेमोग्राफिक अपडेट होगा, मीनिंग कि किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, सो एंड सो फॉर्थ विल ऑल बी रजिस्टर्ड थ्रू द डायनामिक रजिस्ट्री. सर, इसके अंदर अब ये होगा कि पहले जो 8 से 10 साल सर्वे नहीं होता था, अब ये मुतवातर होता रहेगा. हर 3 बरस के बाद ये लाजिम है कि आप अपना सर्वे कराएं. सो इसमें अगर कोई गलती भी होगी तो वो साफ हो जाएगा, डेटा साफ होता रहेगा वक्त के साथ साथ. सो दिस वाज इम्पोर्टेंट टू टेल एवरीवन. सर, हमने फ्लड में बहुत काम किया. 70 बिलियन 70 अरब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड for the flood affected areas all over Pakistan. Sindh was mostly hit. Majority flood affectees were in Sindh. 33 million people were displaced. और सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर था. फिर बलूचिस्तान ने बहुत ज़्यादा तबाही देखी, साउथ पंजाब में तबाही देखी, केपी के इलाकों ने, गिलगित में, कश्मीर में, हर इलाके ने सफ़र किया. और इसके लिए 70 बिलियन की रकम रखी जो कि 2.8 मिलियन फैमिलीज में ये तकसीम हुई है. सर, हमने उस वक्त भी बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड लोगों को फौरी तौर पर, जब कोई और एजेंसी नहीं थी, रोड नेटवर्क नहीं था, पानी खड़ा था, आपकी बड़ी दुश्वारी थी हमें ऑन ग्राउंड, बट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टीम वाज देयर with the support given by the federal government of Pakistan, and we were there. सर, आज मैं सिर्फ फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए ये कहूँगी कि हमारा आज भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने तमाम वादे पूरे करें जो फ्लड अफेक्टेड लोगों के साथ हमने किए हैं. सिंध हुकूमत अपने उन वादों जो वादे किए गए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आई एम ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड इट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दिस हैपन्स. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल नबीद कमर, ऑनरेबल इसहाक डार, all of us are responsible, and it's a collective responsibility to ensure that all the flood affected people get the relief that was promised and committed. So I'm coming to the last point. Okay, very quickly. Sir, ये तो हो गई यहाँ बात. So this always happens when I'm talking. Sorry, but not by you, by somebody else who's sitting right in front of me. Sir, मैं in the end सिर्फ ये कहूँगी कि सर 2-3 चीज़ें जिस पर हमें बहसियत कौम फोकस करने की ज़रूरत है. And I'm winding up. I'm not talking about anything else, so I had a lot more. But in the end, I want everyone's attention towards a few things that we all need to focus on. The economy should be our first priority, and for this economy, we need stability. We need reconciliation at the highest and the lowest level. Everywhere we need reconciliation. We need to sit together for not anyone, not our personal needs or demands, for this country. Okay. So secondly, we need to understand the fact कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है. पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी को संभालने के लिए, पालने के लिए, मैनेज करने के लिए वसाइल भी होने चाहिए. लिहाजा हमें इस पर भी गौर करने की जरूरत है. और सर, another very important thing I want to focus on, women participation. We all need to collectively ensure that this environment is conducive for women to participate in labor force. सर, मैं क्विकली आपसे एक बात शेयर करूंगी. एक IMF स्टडी है जो मैंने पहले भी इस फ्लोर पे कही है. तो वेरी लास्टली, वो IMF स्टडी ये कहती है सर कि पाकिस्तान की GDP, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर यू एज वेल, कैन इंक्रीज nearly, अगर किस तरह इंक्रीज करनी है, GDP कैन इंक्रीज बाय nearly 1/3 if women labor force participation rates match male participation rates.
ایک ILO اسٹڈی کہتی ہے سر کہ پاکستان اگر صرف اپنا جو جینڈر گیپ ہے فیمل پارٹیسپیشن ان لیبر فورس بائی 25% اگر اس کو ڈکریز کر دے تو اٹ از این انکریز آف $139 billion. This is ILO. IMF بھی یہی کہتا ہے کہ آپ خواتین کو انکریج کریں. سر خواتین ایسے نہیں انکریج ہوتی، صرف ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی بہتر ہونا ہے. ہماری جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ ہونی ہے. wherever and whenever you hear that ایک عورت کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, we have to show zero tolerance for that. And I know you, sir, that you are very sensitized and you are very pro women rights. But this is what everyone sitting here and from here, everyone in the country has to realize. اور اسی وقت ہماری جو ہم لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا سر, یہ سب پوری ہو جائیں گی. ہمیں تھوڑی بہت اصلاح اپنے معاشرے کی اور اپنے ذہنوں کی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار دا ٹائم گیون ٹو می. تھینک یو.